آج رات میرے لیے اذیتوں سے لپٹی ہوئی رات تھی۔ اس کا ایک ایک لمحہ زہریلی ناگن بنے مجھے ڈسنے میں محو تھا۔ ہر کروٹ پر دلخراش ٹیسیں ابھرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سگریٹوں پر سگریٹ سلگائے اپنی سانسوں کو دھوئے کی نظر کر رہا تھا۔ کمرے میں بکھرے سگریٹوں کے ٹکڑے اس بات کی گمازی کرتے تھے کہ میرا ایک پل بھی سکون کی نظر نہ ہوا تھا۔ بے سکونی اور بےتابی تھی۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تھے۔ اس کے چہرے کو افسردگیوں میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ طویل خاموشی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے سامنے آئی تھی، وہ چند لمحوں کے لیے میرے پاس آئی تھی اور چلی گئی تھی۔ اس کی یہ حالت کیوں تھی؟ اسے کون سا غم اور دکھ تھا؟ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی تھی۔ غمزدہ چہرے سے واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کا اداسیوں میں بھرا، دکھوں میں بھیگا چہرہ بار بار میری بےتابی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی مسکراتے ہوئے لبوں پر دکھ کیوں تھا؟ نکھرے ہوئے گلاب کی ماند چہرے پر غم کیوں تھا؟ میں نے کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ لیٹا رہوں یا اس کے پاس جاؤں؟ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ مجھے کچھ کہنے آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی ہے۔ اسے کون سا دکھ ہے؟ وہ پریشان کیوں ہے؟ مجھے اسی وقت اس سے ملنا چاہیے۔ اسے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس قدر اداس اور غمگین کیوں ہے۔ ہاں، مجھے جانا چاہیے اس کے پاس۔ دور، بہت دور گاؤں سے مجھے اس اداسی کا سبب پوچھنا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، الماری کھولی، اپنی ٹارچ پکڑی اور آہستہ سے دروازہ کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر والے خرگوشی خواب میں مست تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں گھر میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کا بیٹا کسی اذیت و کرب میں مبتلا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نیند کیوں غائب ہے؟ یہ صرف میں جانتا تھا۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر دی اور اندھیری گلیوں میں روشنی کرتے ہوئے آگے بڑھتا جانے لگا۔ میرا رخ سہرش کے گھر کی جانب تھا جو قبرستان سے دوسری جانب تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ رات کی سیاہ تاریکی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے گھر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کو تو قبرستان سے خوف و ڈر محسوس ہوا، لیکن محبوب کے اداس و پریشان چہرے نے، اس کی گری حالت نے اس خوف کو ختم کر دیا تھا۔ چلتے چلتے میں اس کے گھر تک جا پہنچا۔ گھر میں جھانک تانک کر کے اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ یا خدایا، وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ شاید سو رہی ہے۔ ہاں، وہ سو رہی ہوگی۔ یہ سوچ میرے دماغ میں ابھری، تبھی اس کا گھر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر وہ سوئی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً اس کے گھر میں روشنی ہوتی۔ پورے گھر میں نہ صحیح، کم از کم گھر کے کسی کونے میں روشنی دیکھنے کو ضرور ملتی، لیکن وہاں مکمل سکوت تھا۔ کئی لمحات تک میں اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا اندر جھانکتا رہا، پھر واپس مڑنے لگا تو میری نظر اوپر چھت پر جا رکی۔ وہ چھت کی منڈیر پر ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی دکھائی دی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا اور اپنی ٹارچ کی روشنی اس پر ٹھہرا دی۔ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی، نہ ہی ڈری۔ وہ ہمت والی اور مضبوط دل کی مالک تھی۔ راحت، اوپر آ جائیں۔ اس کی زبانی اپنا نام سن کر میں حیرتوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ گلی میں کھڑا انسان میں ہی ہوں؟ لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، کیونکہ جس طرح میں نے اسے اندھیرے میں پہچان لیا تھا، شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہوگا۔ لیکن مجھے اس کے باپ کا خوف تھا۔ اسے دیکھا نہ تھا، میں نے سنا نہ تھا کہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے۔ کسی غیر انسان کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ آ جائیں جناب، جس بات کا آپ کو خوف و ڈر ہے وہ گھر نہیں ہے۔ کیا؟ میں چونکا، پر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو؟ حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا مجھے، جس نے مجھے چند لمحوں کو نہ صرف ساکت کر دیا تھا بلکہ ہزاروں وسوسات دل میں ڈال دیے۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ دی، بلکہ وہ ہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اترتی چلی آئی۔ گاؤں سے یہاں تک چلے آئے لیکن اندر آنے سے خوف زدہ ہو؟ اس نے میرے قریب آتے ہوئے یہ فقرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکراہٹ سے مسکرا دیا اور کہا، سہرش، تم جانتی ہو کہ میں کمزور دل نہیں،
बल्कि मजबूत आसाब का मालिक हूँ। जानती हूँ, उसने सर्द आह भरते हुए कहा। उसका चेहरा वैसे ही अफसर्दगियों में डूबा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? रंगत क्यों जर्द है और लबों पर मुस्कुराहट मुरझा सी गई है? मैंने वो अल्फाज कह दिए जिन्होंने मुझे घर से यहाँ तक पहुँचने में बेचैन कर रखा था। मेरी बात पर वो सिसक पड़ी। मुहीब सन्नाटे में इसकी सिसकारियों की गूंज यूं फैलने लगी जैसे इसकी सिसकारी में जमाना भर का दर्दो गम उमड़ आया हो। क्या बात है, बोलो ना। मुझसे इसकी ये हालत देखी ना गई थी। मैं जैसे चीख ही पड़ा। राहत, एक बात तुमसे कहनी है, उसने रोते रोते कहा। हाँ हाँ कहो, तुम्हारी बात सुनने के लिए ही तो तेरे पास आया हूँ। उसने अपने बहते आंसू पोंछ डाले। शायद मेरे लफ्जों ने इसे बहुत बड़ा सहारा दे दिया था। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? इसकी बात पर मैं उछल पड़ा। एक गहरी नज़र इस पर डाली, जैसे कह रहा हूँ कि ये तो तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन खामोश रहा। वो खुद ही बोलती जा रही थी। बहुत ज़्यादा करते हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी परेशानी से मुतल्लिक जानने के लिए मेरे पास आए हो। इसी यकीन के तहत तुम्हारी मुंतज़िर रही और तुम आ गए। लेकिन मेरी जान, मुझे अपनाने के लिए तुझे एक कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। इम्तिहान? मैंने टूटे हुए अल्फाज अदा किए। हाँ, अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होगी तो इस इम्तिहान में ज़रूर गुजर जाओगे। सैरिश, तुम्हें पाने के लिए एक तो क्या, हज़ारों इम्तिहानों से गुजरना पड़ा तो पीछे ना हटूंगा। घर के कमरे देख हो रही हो ना, सभी खाली हैं। यहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं है। हाँ हाँ देख रहा हूँ। बल्कि पूछना चाहता था कि तेरा बाबा कहाँ है? उसने सर्द आ भरी और कहा। राहत, यही इम्तिहान है। मेरे बाबा को किसी ने अगवा कर लिया। क्या? अगवा? हाँ, अगवा करने वाले को मैं जानती हूँ, लेकिन तुम जानते हो, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अब समझा। बस इतनी सी बात थी जिस वजह से तुमने अपने लबों की मुस्कुराहट खो दी है, चेहरे का हुस्न जर्द कर दिया है। चलो मुस्कुरा। मैंने अपने इसी अंदाज में कहा जो इसे बहुत प्यारा था, लेकिन वो मुस्कुराई ना, बोली। राहत, जब तक मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, ना तो मैं मुस्कुराऊंगी और ना ही अपने असली हुस्न में आऊंगी। बस जो ही बिखरती चली जाऊंगी। प्लीज सैरिश, ऐसी अजियत देने वाली बातें ना करो। चलो बताओ, कौन है जिसने तुम्हारे बाबा को अगवा किया है? मैं सुबह जाकर ही इसे वापस ले आऊंगा। मुझसे तुम्हारी उदासी परेशानी नहीं देखी जाती। उसने मेरे हाथ से टार्च पकड़ ली और अंदर कमरे में चली गई। मैं बाहर खड़ा इसका इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद वो वापस आई। इसके हाथ में एक कागज़ था। उसने वो कागज़ मुझे पकड़ा दिया और कहा। राहत, ये शख्स है जिसने मेरे बाबा को अगवा किया है। ये हो सकता है कि कत्ल भी कर दे, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा खुदगर्ज होते हैं, अपने मतलब की खातिर जान ले लेते हैं। उसने अफसरदगी से कहा। मैंने इसे दिलासा दिया और कहा, एक बात कहूँ? हाँ बोले। तुम यहाँ अकेली हो? तुम्हारा बाबा घर नहीं है? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि तुम यहाँ तन्हा रहो। चलो मेरे साथ मेरे घर। नहीं रात, तुम मेरी फिक्र ना करो। मुझे यहाँ पहले भी रहने की आदत है। तुम जानते हो, अकेली रह रही हूँ। मुझे गाँव वालों से ज़रा भी खतरा नहीं है, और अगर किसी ने मुझ पर नज़र डाली तो मुकाबला करना मुझे आता है। चलो आओ, तुम्हें कब्रिस्तान पार करा दूँ। उसने जिंदा दिलेरी से ये अल्फाज कहे। घर जाकर सोचना, अगर तुम इम्तिहान में कामयाब होगे तो मैं तुम्हारे घर में एक दुल्हन के रूप में मौजूद होंगी, और अगर नाकाम हुए तो जानते हो, बाबा के बगैर मैं जी नहीं सकती। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल आई और मेरे साथ साथ चलने लगी। इन कब्रिस्तानों से क्या डरना, इसने कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए कहा। ये लोग तो कब्रों में अपने किए के फल पा रहे हैं, ये भला जिंदा इंसानों को खौफजदा कैसे करेंगे? उसने बहुत अच्छी बात की थी। मैं दिल को लगी। वाकई तो वो तो इस चीज़ का फल पा रहे हैं जो उन्होंने दुनिया में रहकर इकट्ठा किया, चाहे अच्छा है या बुरा। खौफ तो सिर्फ अंधेरों से आता है, रात की तारीकियों से आता है, या फिर शायद तन्हाइयों से आता है। मैंने सोचा तो वो बोली, तुम्हारे दिल की सोचें बिल्कुल ठीक है। क्या? मैं चौंका और फिर खुद ही बोल पड़ा। सैरिश, ये तुम्हें ये नहीं, तुम्हारे पास क्या इल्म है? कई बार मैंने महसूस किया है कि तुम मेरे दिल की बातें भी पढ़ लेती हो। वो मुस्कुराई। ना सिर्फ इतना कहा, ये इल्म मैं तुझे भी दे दूंगी, लेकिन इम्तिहान के बाद। कब्रिस्तान बहुत पीछे रह गया था। वो गली की नुक्कड़ तक मेरे साथ आई और फिर बोली, अब मैं वापस चलती हूँ। नहीं सैरिश,
یہی میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارا اکیلے واپس جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اس نے سردا بھری اور بولی، آپ کو بتایا ہے نا، مجھے تاریکیوں، سنسانیوں، ویرانوں اور خوف نہیں آتا، اور نہ اندھیرے مجھ سے میرا حوصلہ چھین سکتے ہیں۔ اچھا جان، میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹے تو مجھے حسین صورت، خوبصورت نکھرے چہرے اور روپ کے ساتھ میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھو گے۔ میں تمہارے کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ چلتے چلتے وہ تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی اور میں سوچوں میں کھویا ہوا واپس گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھ پر عجیب سا تاثر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اس کی جانب رہا۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ 3 ماہ قبل قبرستان کی دوسری جانب پرانی اور خستہ حال کھنڈرات میں آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے کب آباد ہوئے، دیکھا 3 ماہ قبل ہی تھا۔ وہ بھی اس گہری رات کی بات تھی کہ میں شہر سے واپس لوٹا تھا۔ سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچ چلتا چلتا گاؤں کے قریب چھپڑ تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاند پوری جوانی میں تھا۔ اس کی ٹھنڈی روشنی سے ہر چیز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ چھپڑ کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سیرش سے ہو گئی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر چھپڑ کے شفاف پانی سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے و تنہا دیکھ کر چند لمحات تک تو میں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا رہا۔ بار بار چڑیل کا تصور دل و دماغ میں خوف بھر کر وجود کو لرزا رہا تھا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چھپڑ کنارے سے اٹھ کر چل دی۔ اپنا آنچل لہراتے وہ چلتی رہی اور بار بار مڑ کر بھی مجھے دیکھتی۔ میں سکتہ کے عالم سے کھڑا رہا، اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ فصلوں کے بیچ پہنچی تو اس کی ایک چیخ مجھے سنائی دی۔ شاید وہ چلتے چلتے پاؤں پھسلنے سے نیچے گر گئی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا، وہ درد شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی جسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ لگتا ہے گرنے سے آپ کو پاؤں میں موچ آ گئی ہے، میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بری طرح تڑپی۔ شاید میں نے سختی سے اسے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو تھے جو اس شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ آؤ، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑاؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی۔ حسرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا۔ تب وہ خود ہی اٹھی اور لنگڑاتے لنگڑاتے ایک طرف چلنے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں کئی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ میری نظریں پوری طرح اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوف نہ رہا تھا، بلکہ زندگی کے یہ لمحات میرے لیے خوشکن اور دلکش بن گئے تھے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات سو نہ سکا تھا۔ بار بار اس کا آنسوں سے بھرا چہرہ میری نظروں کے سامنے ٹپکتا رہا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے آپ میں ایک نئی مہک سی محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی میری آئیڈیل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس سے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا اور کبھی اداس ہو جاتا۔ ایک بےتابی تھی جو دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ رات تمہاری ادھوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے قریب کر لو، اپنی زندگی کو اسے حاصل کر کے مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق اس قدر گہرائی میں سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی میں کمرے سے نکل کر چھپڑ کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف لہراتا پانی ہی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا وہم۔ اگر وہم تھا تو مجھے اپنے ارادوں کو بدل دینا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت میں اپنی زخمی اور دکھی زندگی کو میں کہنا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے میں دبا کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں خستہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ باہر کھڑے ہی اندر کے تمام منظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کھنڈرات پہنچتے ہی میری متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے لگی۔ ایک کمرے میں وہ مجھے اپنے بال سنوارتی دکھائی دی۔
اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمر میری جانب تھی۔ میں نے اس کے برہنہ بازوؤں اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگا لیا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین ہے۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ خدا تعالیٰ نے واقعی فرصت کے لمحات میں اس کی تخلیق کی تھی۔ زمانے بھر کا حسن اس کے اندر سما دیا تھا۔ اسے شاید میرا وہاں جانا گوارا نہ گزرا تھا، کیونکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، کہ جس شخص سے چاندنی رات میں چھپڑ کنارے ٹکراؤ ہوا تھا یہ وہی ہے۔ لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے لبوں کی مہکتی ہوئی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی ہے۔ میں بچہ نہ تھا، اس کا اشارہ نہ سمجھ پاتا۔ حسین تصورات، نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ میں اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، کہیں اس کے پاؤں میں درد تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اب ٹھیک تھی اور اپنی رات والی تکلیف کو بھی بھلا چکی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ راہ چلتے اس کا حسین چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ جب تک گھر پہنچا وہ میرے دل و رگ میں سما چکی تھی۔ میں روزمرہ کے ماحول بھول گیا، صرف یاد تھا کہ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، میری نظریں ہر وقت کھنڈرات کا تعاقب کرتی رہتی۔ میں نے اپنے کسی یار بیلی کو اس سے متعلق کچھ نہ بتایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ بھی مجھ سے زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگیں گے، بلکہ میں حسب عادات ان کے دلوں میں خوف ہی بڑھتا رہتا تھا۔ جن بھوتوں کے جھوٹے قصے سنا کر انہیں کھنڈرات سے خوفزدہ کرتا رہتا۔ لوگ تو پہلے ہی کھنڈرات سے کتراتے تھے۔ اس کی محبت نے مجھے سمانے والوں سے جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ کسی سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی رہی تھی۔ بس یہی دل چاہتا تھا کہ بالکل تنہا رہوں اور اس سے متعلق سوچتا رہوں۔ لیکن اسے کیا خبر کہ میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے بنا جینے کا تصور بھی گھائل کر رہا ہے۔ مجھے دل کی پوشیدہ باتوں کو اس پر اجاں کر دینا چاہیے۔ میں اپنے خدشات کو بھی اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ جو میری زندگی کو نہ صرف تلخ بنا رہے تھے بلکہ اذیت سے میرے اندر زہر گھول رہے تھے، کہ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ گردش خون میں چلنے والی سانسیں بوجھ بن جائیں گی، چہرے کی اجلی رنگت مرجھا جائے گی۔ ہر بات دل میں بٹھا کر میں رات کی تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن تو ہوتا ہے، یہ دستور زمانہ بھی ہے اور قانون قدرت بھی۔ چاہے لمحات ناگن بن کر ڈستے رہیں، چاہے ماندے گلاب مہکتے رہیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ چمکتا سورج بے جان روشنی کے بعد زمین میں اپنی گردن دھنستا ہوا زمین کی تاریکیوں کے سپرد کر کے روپوش ہو گیا۔ اندھیرا اجالے پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ تاریکی کے خوف سے لوگ کمروں میں دبکتے چلے گئے۔ سناٹے خوف لیے وحشت بھرنے لگے۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازہ کو کنڈی لگا دی اور بنا آہٹ کی صحن سے گزرتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں مکمل سکوت اور ہولناکی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدم چھپر کے کنارے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اسے حال دل سنا کر رہوں گا۔ اسے وہ تمام باتیں کہہ دوں گا جو میرے دل میں کئی دنوں سے ہلچل پیدا کیے ہوئے تھے، جو مجھے دن رات تڑپا رہی تھی، جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تھا اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی نیندوں کی بیداری کا، اپنی بے بسی کا۔ ہزاروں باتیں میں دل میں لیے چلتے چلتے چھپر کنارے تک جا پہنچا۔ مجھے چھپر کنارے کوئی سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیا تو وہ ہی تھی۔ شاید وہ میری منتظر تھی، کیونکہ چھپر کنارے اس کا گھومنا اس بات کی گمازی تھا کہ وہ کسی کے منتظر ہے۔ میری خوشی دوبالا ہوتی جانے لگی، پاؤں میں قدرتی طاقت بھرتی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانسیں مہکتی جانے لگی ہیں۔ آ گئے میری شہزادے، میں تمہاری ہی منتظر تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر گرے لمبے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔
اس کے ان الفاظوں نے میرے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ میں نے کچھ نروس اور کچھ چہکتے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ مجھے چھپر کنارے ضرور ملے گا۔ اوہ، تو آپ کا دل گواہیاں دینے لگا ہے؟ میں نے اس مرتبہ پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں میری جان، میرے دل نے جس چیز کی طلب کی ہے وہ مجھے ضرور ملی ہے۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا اور کہا، آپ نے میری طلب کی ہے؟ ہاں، شدید طلب، اس نے دوپٹہ کا پلو انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا شرمانہ محسوس کر گیا۔ جی چاہا کہ وہ یوں ہی ہمیشہ اور سدا کے لیے میرے سامنے اسی طرح مسکراتی رہے، شرماتی رہے، اور میں اس کی ان اداؤں سے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہوں۔ اور پھر میں نے اس سے وہ باتیں بھی کہہ ڈالیں جنہوں نے کئی دنوں سے مجھے بے چین و بیتاب کر رکھا تھا۔ میری محبت کا جواب تو مجھے پہلے ہی مل گیا تھا، لیکن حال دل اور بیتابی دل سنانا ضروری تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں سناتا رہا، لیکن یکدم میرے دل میں ایک وسوسے اور خوف نے جنم لے لیا۔ نہ جانے کیوں رات کی تنہائی میں حسین لڑکی کا تنہا مجھے اندیشوں میں گرفتار کر گیا۔ تب میں نے پوچھ لیا، کیا آپ کو تنہائیوں اور اندھیروں سے خوف نہیں آتا؟ میرے لفظوں پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں، جانتے ہو، دن بھر بابا گھر میں رہتے ہیں، کہیں باہر نکل نہیں سکتی اور رات کو وہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بابا نے مجھے دن میں نہ نکلنے کا حکم دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم اس وقت گھر سے نکلا کرو جب تمام بستی والے محو خواب ہوں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ میرے بابا میرے بے پناہ حسن سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا، جیسا کہ آپ لگاتے ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا کہ اس کی سوچیں اور میری سوچیں کتنی ہی پوری طرح عکاسی کرتی ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، اور اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میری جان، اندھیروں ویرانوں سے خوف کیسا؟ خوف تو دلوں میں ہوتا ہے، اندھیرے انسان کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے تمہیں اس لیے منتخب کیا ہے کہ تم بھی ویرانوں اندھیروں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ مجھے کمزور دل انسان اچھے نہیں لگتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپناؤں، اسے محبت دوں جو اندھیروں میں آگے ہی آگے بڑھا جائے۔ اس نے سچ کہا تھا، واقعی مجھے ویرانے، سنسانے، اندھیرے خوف زدہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں شروع سے خطروں کا کھلاڑی تھا، حالانکہ لوگ مجھے جن بھوتوں چڑیلوں کے قصے سنا کر اندھیروں سے خوف زدہ کرتے رہتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دھرا تھا۔ لگتا ہے ماضی میں کھو گئے ہو، اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے کیسے جان لیا کہ میں ماضی کے تصورات میں کھویا ہوا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، میرے بابا نہ ہاتھ شناس ہے، نہ چہرہ شناس، بلکہ وہ انسان کی سانسوں کی گونج سن کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور بابا نے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی دیا ہے۔ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو، کیونکہ مجھے بھی بچپن سے ایسے ہی علموں کی جستجو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی بھی غلامی کرنی پڑے گی تاکہ میں بھی ایسے علم حاصل کر سکوں۔ وہ میری اس بات پر ایک دم اداس ہو گئی اور بولی، جان، میں اپنے بابا کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ میرے لیے نرم دل اور باقی سب لوگوں کے لیے سخت طبیعت رکھتے ہیں۔ میں بلکہ کہنے والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ کھنڈرات میں نہ آیا کریں۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ امید ہے بہت پسند آ رہی ہوگی۔ اس کا اگلا حصہ جو کہ آخری ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کل والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اگلا حصہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، وہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بننے بیل کے آئیکن کو بھی آل پر پریس کر لیں تاکہ میں جب بھی اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس فوراً سے پہنچ جائے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دیکھنا مت بھولیے گا، اگلا حصہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔